जिन चीज़ों का ताल्लुक कल्चर के साथ, इंसान के लिबास, खाने के बर्तन, इस तरह की चीज़ों के साथ है, उनमें मुस्तहब्बात पर जोर क्यों दिया जाता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरब में तशरीफ़ लाए, आप अरबी थे, और जो आपकी ज़िंदगी जिस अंदाज के अंदर वो परवान चढ़ी, तो वहीं के कल्चर के अतबार से आपने चीज़ें इख्तियार फरमा दी। लेकिन हम तो अरबी नहीं हैं। अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ या हमारा कोई सुनने वाला यूरोप में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, तो वो तो अरबी नहीं है, फिर ना उसका मुल्क अरबी है। तो उसके लिए क्यों कि वो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करे, उसके लिए क्यों कि वो उसी तरह का लंबा लिबास इस्तेमाल करे, जुब्बा स्टाइल का, उसके लिए क्यों कि वो एक शहद की तरफ रगबत करे, खजूर की तरफ रगबत करे, जिनको हम आम उठने बैठने के अंदर बजाय इसके कि वो यूरोप के कल्चर के मुताबिक कुर्सी पे बैठ के खाना खाए, वो कोशिश करके ज़मीन पे बैठता है। हालांकि ये अरब का कल्चर था कि वो ज़मीन पे बैठ के खाते थे। यूरोप का कल्चर जुदा है, तो अपने कल्चर पे चले, वहाँ का अपना कल्चर है, लेकिन इसके बावजूद हम कहते नहीं यार आप ज़मीन पे बैठ के खाया करें। देखिए, उसके पीछे एक बड़ी ही प्यारी वजह है जिसकी वजह से इन चीज़ों पे ताकीद की जाती है। वो क्या है? वो ये है, हम पूरी दुनिया के अंदर एक चीज़ देखते हैं, वो ये है कि जब आदमी किसी को अपना फेवरेट करार देता है, अपना फेवरेट करार देता है, तो वो बीसियों चीज़ें अपने कल्चर के खिलाफ भी वही वाली करने की कोशिश करता है जो दूसरा कर रहा था, जो उसको फेवरेट शख्सियत कर रही होती। इसमें आप पूरी दुनिया को ले लें, पाकिस्तान के एक बंदे को अगर यूरोप का कोई हीरो पसंद होगा ना, वो बालों का स्टाइल वही बनाएगा, ठीक। अगर कोई गुलकार पसंद होगा तो वो लिबास उसी तरह का इख्तियार करने की कोशिश करेगा। अगर पाकिस्तान वाले को इंडिया का कोई बंदा पसंद है तो वो उसी तरह करने की कोशिश करेगा। हत्ता कि आपको ऐसे मिलते हैं कि जो बोलने के स्टाइल के अंदर भी कोशिश करते हैं कि उसी तरह बोलें, हाथों का इशारा भी थोड़ा सा उसी तरह करें। अच्छा, उसे गोभी पसंद है तो ये अपनी जो है ना वो टिंडे छोड़ देगा, उसकी गोभी खाएगा कि यार उसको गोभी पसंद है, मैं वही खाऊंगा, भले ये गोश्त ही खाता। तो जहां पर फेवरेटिज्म, पसंद और मोहब्बत की बात आती है, वहां पर आदमी अपनी उस मोहब्बत की वजह से अपने कल्चर को पीछे कर देता है और अपनी पसंदीदा शख्सियत के कल्चर को अपना लेता है। उसके पीछे जो रीजन और सबब है वो मोहब्बत होती है, ठीक। अब जब दुनिया के अंदर आम दुनियादारों में ये मामला है कि लोग अगर किसी सियासी लीडर को पसंद करते हैं तो उस तरह की उसकी पसंदीदा चीज़ों को अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो किसी जो है वो अदाकार को या किसी इस फर्द को पसंद करते हैं, वो उस तरह के पीछे चलना शुरू हो जाता है। अगर कोई किसी शायर को पसंद करता है तो वो थोड़ा सा उस तरह के स्टाइल करने की कोशिश करेगा, वो अपने बाल ज़रा उस अंदाज के कर लेगा। अच्छा, आप देखते हैं फैशन इन होता है, ये तो हमारे यहाँ ये क्या है ना कि फैशन आजकल फलां फैशन बड़ा इन है, क्यों जी? ये फलां का है, ठीक। अब वो जो मशहूर शख्सियत होती है, उसके जितने फॉलोअर्स होते हैं ना, उनके अंदर वो चीज़ आ जाती है। ऐसा ही होता है, जो जिसे फैन क्लब कहते हैं, फॉलोअरशिप कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ होती है कि जब एक बंदा लोगों की नज़र में पसंदीदा होता है, महबूब होता है, तो उसके चाहने वाले, उसके फैंस, उसके फॉलोअर्स, वो वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो उसकी उस पसंदीदा शख्सियत की हैं, ख़ास शख्सियत का ताल्लुक यूरोप के साथ हो और बंदा भले गोजरे में रह रहा हो। तो जैसे ये वाला मामला है, इसी तरीके से मुसलमान के लिए मोहब्बत के एतबार से जो सबसे कायनात में महबूब तरीन हस्ती है, वो कौन है? ऑब्वियसली नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो जब महबूब तरीन हस्ती नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम की है, तो ये मोहब्बत दीन के साथ मोहब्बत रखने वालों को और दीन से ताल्लुक़ रखने वालों को, ये उनकी मोहब्बत मजबूर कर रही होती है कि वो अपने फेवरेट, वो अपने महबूब और वो अपने पसंदीदा हस्ती के कल्चर की चीज़ों को इख्तियार करें।
وہ لباس وہی والا پہننے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے محبوب ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کھانے کے اندر وہ طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح ان کے محبوب یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ وہ پہننے کے اندر، وہ چلنے پھرنے میں، وہ اٹھنے بیٹھنے میں، وہ گفتگو کرنے میں، وہ سونے کے اندر وہی والا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ آپ دائیں کروٹ سوئیں بائیں کروٹ سوئیں برابر ہے، آپ کو تو نیند ہی آنی ہے نا، اور نیند کی جب نیند آ گئی تو اس کے بعد تو آپ کا بایاں دایاں ختم ہے، یعنی آپ کو کوئی احساس نہیں ہے۔ لیکن وہ ڈیلیبریٹلی وہ اسی طرح سونے کی کوشش کرے گا کہ بھائی دائیں پہلو پر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے یوں کر کے سونا سنت ہے، نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ، لہذا میں اسی کے مطابق سوؤں۔ اس سے اگرچہ ہمارے ملک میں جیسے گندم زیادہ چلتی ہے نا، لیکن نبی پاک علیہ السلام جو شریف تناول کیا کرتے تھے۔ اگرچہ ہم اپنی عادتوں کی وجہ سے گندم ہی کھانے پہ مجبور ہوتے ہیں، لیکن جب جو سامنے آئے گا نا تو ہمارے دل کے اندر رغبت پیدا ہوگی اس کی طرف، ہم اسے جو شریف بولیں گے، جو شریف، حالانکہ جو ہے وہ گندم ہے۔ اگر جو شریف ہے تو گندم بھی شریف ہے، اور اگر گندم شریف نہیں ہے تو پھر جو بھی ویسا ہی ہے۔ لیکن چونکہ اس کی نسبت ہماری فیورٹ اور محبوب ترین ہستی کی طرف ہے، لہذا اب ہم اس کے ساتھ لفظ بھی ادب والا لگا دیتے ہیں، ہمارا دل بھی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہم اس کی طرف رغبت بھی کرتے ہیں۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ کھانے کے اندر، کھانے کا وہ پلیٹ سامنے تھی تو آپ اس میں سے لوکی، کدو، آپ اس کی جو کاشیں تھی، ٹکڑے تھے، وہ آپ اسے اٹھا کے کھا رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا، بطور خاص اتنی رغبت سے ایک آدمی کا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ کھانا کھا رہا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوکی شریف کے ٹکڑوں کو تلاش کر کے تناول فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سنس دیٹ ڈے، منذ، تب سے مجھے لوکی سے محبت ہو گئی، تب سے مجھے لوکی سے محبت ہوگی۔ اب اس کے پیچھے آخر کیا ایسا بدلاوا آ گیا اور کیا ایسا طبیعت کے اندر انقلاب آ گیا کہ اگر لوکی پہلے ایسے ہی نارمل سبزیوں کی طرح تھی لیکن اس کے بعد وہ محبوب ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ محبوب نے کھائی ہے، اس لیے کہ وہ محبوب کو پسند ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم اگر مٹی کے برتن استعمال کرنے کو پسند کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس میں کسی کو زور نہیں دیا جا رہا ہوتا ہے کہ تو مٹی کے برتن استعمال کر، اس کی محبت اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ تو مٹی کے برتن استعمال کر۔ اس کے پہننے کے لباس کے اندر، اس کے کھانے کے اندر، اس کے دیگر چیزوں کے اندر یہ محبت ہوتی ہے جو اسے ان چیزوں کی طرف لے آتی ہے۔ تو اگر دنیاوی اس طرح کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان کے فالوور اس طرح کی ہزاروں چیزیں کرے، بدل کے بعض اوقات اتنی الٹی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار عقل نہیں ہے ان کو، یہ کیا یہ حرکتیں کر رہی ہیں، لیکن چونکہ ان کی فیورٹ شخصیت نے کی ہوتی ہے لہذا وہ اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جیسے اگر وہ بازو چوڑے کر کے چلتے ہیں ان کے فیورٹ، تو یہ بھائی صاحب بھی روڈ پہ بازو چوڑے کر کے چل رہے ہوتے ہیں، بھئی تجھے کیا ہوا؟ لیکن وہ کہتا وہ اس طرح چل رہا تھا۔ تو اگر ان کا وہ اس طرح چلے اور ان کو پسند ہے کہ اس طرح چلے، تو اگر ہمارے سرکار، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو چلنے میں، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے سر اقدس کو جھکا کے، آپ چلتے تھے ایسے کہ جیسے آپ بلندی سے نیچائی کی طرف اتر رہے ہیں، تو اب نبی پاک علیہ السلام کے چلنے کا وہ انداز تھا، تو اب آٹومیٹکلی ہمارے دل کے اندر آتا ہے کہ یار ہم بھی اسی طرح چلنے کی کوشش کریں، ہمارے دل کے اندر بھی فوراً اس کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور الحمدللہ کہ مسلمان کے دل میں خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں یہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کو یہ پتا چلے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا تھا، اب وہ اگرچہ اپنی وہ دو چار دن کی بعد غفلتوں کی وجہ سے پھر وہ اس چیز کو چھوڑ کے بیٹھ جائے، لیکن اس وقت اس کے دل میں فوری طور پہ آ جاتا ہے کہ مجھے یار یوں کرنا ہے، مجھے یوں کرنا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک شاعر تھا پاکستانی شاعر، اس کے سامنے اور وہ یوں کہہ لیں کہ جو گناہ کیے جا سکتے ہیں نا وہ سب میں ملوث، اس کے سامنے کسی دوسرے شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا اور اس نے شراب پی ہوئی تھی، جس نے نام لیا نا اس نے شراب پی ہوئی تھی۔ یہ جو فاسق، فاجر، گناہ گار، ظاہری اعتبار سے ہر برائی کا عادی، اس نے اس کے تھپڑ مارا منہ کے اوپر، کو کہا کہ تو شراب پی کے میرے نبی کا نام لیتا ہے، منہ تیرا ناپاک ہے اور نام تو کس پاک ہستی کا لے رہا ہے۔ تو لوگ جو دیکھ رہے تھے وہ حیران ہو گئے کہ یار اس کو کیا ہوا،
یہ بندہ جس کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، مسجد کیا جس کو گھر میں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہ اتنا جذباتی. تو یہ ہے مسلمانوں کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جذباتی محبت، جو اصلی ایمان ہے، جو جانی ایمان ہے، جو روح ایمان ہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے معمولات زندگی کی سنتوں پر عمل کرنے کی طرف لے آتی ہے. ہم اصل میں اسے سنت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ٹرمینالوجی کے اعتبار سے درست ہے، اصطلاح کے اعتبار سے درست ہے، لیکن اگر دوسرے الفاظ میں اس کو آپ کہیں نا تو وہ یوں بنتا ہے کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادائیں ہیں، تو چونکہ یہ ان کی ادائیں ہیں لہذا ہم اسے اپناتے ہیں. تو یہ یوں ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو ریزن ہے، جو حکمت ہے، جو لاجک ہے، جو نور ہے، وہ یہ والا ہوتا ہے. تو لہذا کلچرل چیزوں پہ جو ایمفیسس کیا جاتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن یہ والا ہوتا ہے.